ویلکم اسٹوڈنٹس گورنمنٹ اسکول لیسن کے پی کے. آج ہم 8th کلاس کی انگلش کے سیکنڈ چیپٹر دا اسٹرینج وائج آف سندباد کو کنٹینیو کریں گے. سبق کی طرف آگے مزید بڑھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کو ریکال کر لیتے ہیں. یہ سبق دا اسٹرینج وائج آف سندباد ایک افسانوی کردار سندباد کی کہانی پر بیس کرتا ہے، جو اپنی کہانی خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اسے اپنے والدین کی طرف سے ترکے میں بے تحاشا دولت ملی تھی، لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس دولت سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکا اور ساری دولت ضائع کر دی. اب اس نے اپنی گزر بسر کے لیے خود سے کچھ کرنے کا سوچا تو اپنے گھر کی تمام اشیاء بیچ دیں اور تجارت کرنے کے لیے تاجروں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ سفر کرنے لگا. یہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر سفر کرنے لگے. آخرکار یہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ درختوں کے بے تحاشا درخت تھے، چشموں کے پانی کے چشمے تھے، اور پھر وہاں پہ یہ کھانا کھا کے سو گیا جبکہ باقی لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے. یہ سویا ہوا ہی تھا اور وہ لوگ چلے گئے. جب یہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر یہ اکیلا ہے، تو یہ پریشانی سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا. آخرکار اسے کافی دور ایک سفید رنگ کی چیز نظر آئی تو یہ اب اس کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں اب کیا آگے مزید ہوتا ہے. Descending from the tree, I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could go towards it. As I drew near, it seemed to me to a white ball of immense size and height, and when I touched it, I found it marvelously smooth and soft, as it was impossible to climb it, for it presented no foothold. I walked round about it seeking some opening, but there was none. By this time, the sun was near setting, but quite suddenly it fell dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. Then I remembered that I had often heard the sailors speak of a wonderful bird called a roc, and it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. Sure enough, the bird settled slowly down upon it, covering it with its wings, keep it warm, and I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. Taking off my turban, and I tied myself securely to it with the hope that the roc, while it took flight next morning, would bear me away with it from the deserted island. As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so quickly that I lost consciousness. When I became aware that the rock had settled and that I was once again upon solid ground, I hastily untied my turban from its foot and freed myself. ہوپ سو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگ دیکھتے ہیں. ڈسینڈنگ نیچے اترنا، ہیسٹلی تیزی سے، ریمین باقی بچا ہوا، ایمینس بہت بڑا، مارولسلی بہت اعلیٰ شاندار، امپاسبل ناممکن، پریزنٹڈ موجود ہونا، سیکنگ تلاش کرنا، راؤنڈ اباؤٹ ارد گرد، سیٹنگ غروب ہونا، سڈنلی اچانک، ہیوج بہت بڑا، امیزمنٹ حیرانگی، ہوورنگ اڑنا گھومنا، پزلڈ حیران پریشان، وارم گرم، ٹرنک آف ٹری درخت کا تنا، ٹربن پگڑی سر پہ باندھنے والا جو کپڑا ہوتا ہے، اکثر لوگ سر پہ سے باندھتے ہیں، اسے پگڑی کہتے ہیں. سیکیورلی مضبوطی سے، ڈان صبح، روشنی صبح کی روشنی، روز اڑا. اب یہ روز رائز کی سیکنڈ فارم ہے. رائز اڑنے کو کہتے ہیں تو روز یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا اڑا. کانشیسنیس حواس ہوش. انٹائڈ ٹائٹ کا مطلب باندھنا ہے تو انٹائڈ کا مطلب کھولا ہوگا. مائی سیلف خود کو. سالڈ ٹھوس مضبوط سخت. ایئر ہوا. ارتھ زمین. سیٹ آف روانہ ہوا روانہ ہونا. کلیکٹڈ جمع کی اکٹھی کی. ڈریو نیئر
قریب ہونا، جیسے جیسے وہ چل کے جا رہا تھا تو اس وائٹ آبجیکٹ کے قریب ہونا. ٹچڈ چھوا، ہاتھ لگایا. اسموتھ ہموار. کلائمڈ چڑھنا. فٹ ہولڈ پاؤں پکڑنے کے لیے جگہ ہونا. واکڈ، ویسے واکڈ کا مطلب ہوتا ہے چلا، لیکن یہاں پہ ہم لوگ چلا کی نسبت زیادہ بہتر لفظ یوز کریں گھوما. نن کوئی نہیں. کوائٹ بالکل. ڈارک اندھیرا. سوئفٹلی تیزی سے. ایکسٹراڈنری خیر معمولی. ونڈرفل عجیب و غریب. ونگس پروں. کس کے پروں؟ پرندے کے پروں. بیسائڈ کے ساتھ. ٹیکنگ آف اتارنا. ٹائڈ باندھا. ڈیزرٹڈ ویران سنسان، جہاں پہ کوئی آپ کو انسان اپنے ساتھ نظر نہیں آ رہا. اپیئرڈ نمودار ہونا. نو لانگر مزید. اویئر پتہ لگنا سمجھنا کسی بات کا. فریڈ آزاد کیا. سیٹلڈ رک گیا بیٹھ گیا. ایز سون ایز جیسے ہی. گراؤنڈ زمین. کیریئنگ می اپ مجھے اوپر اٹھایا. کوئکلی تیزی سے. ونس اگین ایک دفعہ پھر سے. آپ سے اسٹوڈنٹس آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آلموسٹ ڈیفیکلٹ ورڈس ہم یہاں پہ کور کر چکے ہیں. لیٹ می اسٹارٹ اوور ریڈنگ. ڈسینڈنگ فرام دا ٹری، درخت سے نیچے اتر کر. آئی ہیزٹلی کلیکٹڈ، میں نے تیزی سے جمع کی. واٹ ریمینڈ آف مائی پروویژن، میرے کھانے پینے کی جو اشیاء بچ گئی تھیں. اس نے کھانا کھایا تھا نا، تو جو کھانے کی چیزیں بچ گئی تھیں وہ اس نے تیزی سے اکٹھی کیں. اینڈ سیٹ آف ایز فاسٹ ایز آئی کوڈ گو ٹوورڈز اٹ. اینڈ سیٹ آف اور روانہ ہوا. ایز فاسٹ ایز تیزی سے. آئی کوڈ گو ٹوورڈز اٹ جتنی میں اس کی طرف جا سکتا تھا. اور تیزی سے مطلب جتنی تیزی سے میں اس کی طرف روانہ ہو سکتا تھا میں ہوا. ایز اے ڈریو نیئر، جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہا تھا. اٹ سیم ٹو می ٹو بی اے وائٹ بال آف immense سائز اینڈ ہائٹ. جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہا تھا مجھے یہ ایک سفید رنگ کا بہت بڑے قد کا اور بہت بڑی اونچائی کا، بہت بڑا اور بہت اونچا سفید گیند نظر آ رہا تھا. اینڈ وین آئی ٹچڈ اٹ، اور جب میں نے اسے ہاتھ سے چھوا. آئی فاؤنڈ اٹ مارولسلی اسموتھ اینڈ سافٹ، تو میں نے اسے بہت اعلیٰ، ہموار اور نرم پایا. ایز اٹ واز امپاسبل ٹو کلائمب اٹ، جیسے کہ اس کے اوپر چڑھنا ناممکن تھا. کس کے اوپر؟ انڈے کے اوپر. وائٹ کلر کا یہ جو وائٹ بال تھا اس کے اوپر چڑھنا ناممکن تھا. فار اٹ پریزنٹڈ نو فٹ ہولڈ، کیونکہ اس کے اوپر پاؤں کے پکڑنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. آئی واکڈ اراؤنڈ اباؤٹ اٹ، میں اس کے ارد گرد گھوما. سیکنگ سم اوپننگ، کوئی اندر داخل ہونے کے لیے، کوئی کھلا منہ دیکھنے کے لیے، کوئی سوراخ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر گھوما. بٹ دیر واز نتھنگ، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی بھی سوراخ نہیں تھا. بٹ دیر واز نن، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں تھا. بٹ دس ٹائم دا سن واز نیئر سیٹنگ، اس ٹائم اب اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا. بٹ کوائٹ سڈنلی، لیکن ایک دم سے، بالکل اچانک سے. اٹ فیل ڈارک، اندھیرا چھا گیا. سم تھنگ لائک اے ہیوج بلیک کلاؤڈ، جیسے کہ ایک بہت بڑا سیاہ بادل میرے قریب آیا. کیم سوئفٹلی اوور می، میرے اوپر تیزی سے آیا. اینڈ آئی سا ود امیزمنٹ، اور میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا. دیٹ اٹ واز اے برڈ آف ایکسٹرا آرڈنری سائز، کہ یہ ایک غیر معمولی سائز کا، ایک غیر معمولی قد کا ایک پرندہ تھا. وچ واز ہوورنگ نیئر، جو قریب ہی اڑ رہا تھا. دین آئی ریممبر، تب مجھے یاد آیا. دیٹ آئی ہیڈ آفن ہرڈ دا سیلرز، اکثر میں نے سنا تھا تاجر بات کیا کرتے تھے. کون سے تاجر؟ وہ تاجر جن کے ساتھ سندباد نے سفر کرنا شروع کیا تھا. وہ تاجر اکثر بات کیا کرتے تھے. آف اے ونڈرفل برڈ، ایک عجیب و غریب پرندے کے بارے میں. کالڈ اے راک، جسے راک کہتے ہیں. اینڈ اکرڈ ٹو می، اور تب مجھے پتہ چلا. دیٹ دا وائٹ آبجیکٹ وچ ہیڈ نو سو پزلڈ می مسٹ بی اٹس ایگ،
اور تب مجھے پتہ چلا کہ وہ سفید جسم جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا ضرور اس کا انڈا ہوگا۔ کس کا انڈا ہوگا؟ راک نام کے برڈ کا۔ Sure enough the bird settled slowly down upon it. یقیناً sure enough یقیناً پرندہ آرام سے آہستگی کے اس کے اوپر بیٹھ چکا تھا۔ covering it with its wings. اسے اپنے پروں سے ڈانپ کر keep it warm اسے گرم رکھنے کے لیے and I sat close beside the egg. اور میں انڈے کے قریب اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا in such a position اس حالت میں that one of the bird's feet کہ پرندے کی ایک ٹانگ which was as large as the trunk of a tree جو اتنی بڑی تھی جیسے کہ درخت کا تنا ہو was just in front of me میرے بالکل سامنے تھی۔ میں اس پوزیشن میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ پرندے کی ایک ٹانگ بالکل میرے سامنے تھی۔ ٹیکنگ آف مائی ٹربن میں نے اپنی پگڑی اتار دی۔ سر پہ جو کپڑا باندھا ہوا تھا جسے پگڑی کہتے ہیں وہ کھول کے اتار دی۔ I tied myself securely to it میں نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ باندھ دیا۔ کس کے ساتھ باندھ دیا؟ پرندے کی ٹانگ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ with the hope that اس امید کے ساتھ the rock will it took flight next morning اگلی صبح جب یہ پرندہ راک آسمان میں اڑان بھرے گا would bear me away with it مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا from the deserted island اس بنجر اس ویران جزیرے سے۔ as soon as the dawn appeared جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، روشنی نمودار ہوئی۔ روشنی کس کی ہوتی ہے؟ صبح کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی the bird rose into the air پرندہ ہوا میں اڑا carrying me up مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے and up اور اوپر till I could no longer see the earth یہاں تک کہ مجھے زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ آسمان میں یہ اتنا اوپر چلے گئے تھے ہوا میں کہ اب اسے سندباد کو زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ and then suddenly اور تب اچانک it descended so quickly یہ تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف اترا that I lost consciousness کہ میں اپنے حواس کھونے لگا۔ when I became aware جب مجھے یہ سمجھ آئی that the rock had settled کہ پرندہ راک رک چکا ہے، بیٹھ چکا ہے and that I was once again upon solid ground اور میں ایک دفعہ پھر سے پختہ زمین پر ہوں، مضبوط زمین پر ہوں۔ I hastily untied my turban from its foot میں نے تیزی کے ساتھ جلدی سے اپنی پگڑی کو اس کے پاؤں سے کھولا and freed myself اور خود کو آزاد کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یقیناً یہ سبق آپ کے لیے دلچسپی کا حامل ہوگا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔